یہ فوجستان تو نہیں ہے نا جہاں پہ جو جس کا دل چاہے وہ آ کے اٹھا کے لے جائے، یا اس کو پاکستان کی بجائے فوجستان رکھ دیں اس کا نام. یہاں پہ اگر عام لوگوں کے اور لوگوں کو نکال دیں یہاں سے، کہیں کہ ہم جہاں پہ تمہارا کوئی کام نہیں، جس نے ہمارے جوتے کے نیچے رہنا ہے وہ رہے، باقی نکل جائیں یہاں سے. کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرے بچے جس دن کے گئے ہیں، مجھے بچے چاہیے کہ مجھے بچے کوئی نہیں ہے پاکستان میں، کوئی مجھے تو لگتا نہیں ہے. میں پوری دنیا سے کوئی ہے اگر ان کے سامنے کھڑے ہونے والا یا ان کو پکڑنے والا یا ان کے لیے کچھ کرنے والا، وہ میرے بچوں کو بازیاب کرا کے دے. یہ کوئی بھول جائے کہ وہ آج خاموش ہے تو کل اس کا اہل خانہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں ذل الہی بن گئے ہیں کہ آپ جس کو چاہے اٹھا لیں گے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب احمد نورانی صاحب نے سٹوری کی پاپا جانز والی عاصم سلیم باجوہ سے متعلق، تو اس وقت ان کے وہ دوست بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، وہ جشن منا رہے تھے، وہ احمد نورانی کو ایک بہت بڑا تحقیقاتی صحافی ڈکلیئر کر رہے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد نورانی کی جو خبر ہے وہ خبر درست نہیں ہے، اس کے فیکٹ چیکس کر رہے ہیں، اس کے اندر سے جو ہے وہ خامیاں نکال رہے ہیں. یہ سامنے پولیس کا ڈالا کھڑا ہے، یہ کس لیے کھڑا ہے؟ یہ پولیس والے کے گھمانے کے لیے تھوڑی کھڑا ہے. اس کا کام ہے کہ اس نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے جو گاڑی میں فیول جا رہا ہے وہ لوگوں کے غریب ٹیکس پیئر کے پیسے جا رہے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. بالکل یہ یاشیوں کے لیے تھوڑی ہے. یہ جج صاحب کو جو وہاں پہ منصب پہ بٹھایا گیا ہے وہ کوئی ان کو پولو کلب میں گھوڑے دوڑانے کے لیے تو نہیں بٹھایا گیا، وہ انصاف فراہم کرنے کے لیے بٹھایا گیا تاکہ کل کو کسی بوڑھی خاتون کے بچوں کو اگر کوئی اٹھا کے لے جائے تو وہ پولیس کے پاس چلا جائے یا وہ عدالت کے پاس جا کے ان سے انصاف مانگے. تو حضور ایک ریاست ہے جس کا نام ہے شمالی کوریا، جہاں پر وراثتی ڈکٹیٹرشپ ہے، اتھارٹیرین نظام ہے، جہاں کا جو کنگ ہوتا ہے نا وہ خدا کا درجہ رکھتا ہے اور اسے مقدس مانا جاتا ہے، اور اس کی کہیں بات کی وہ جو ایک سرخ لکیر ہوتی ہے اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. وہاں پر دو قانون ہیں، ایک کو کہتے ہیں گلٹ بائی ایسوسیشن اور دوسرے کو کہتے ہیں 3 جنریشن پنشمنٹ. آپ نے جرم کیا، آپ کی 3 نسلوں کو ریاست سزا دینے کی مجاز ہوگی. آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کا خاندان، آپ کے والدین، آپ کے بیوی، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے. اٹھا لیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ واپس بھی نہیں آتے. اور حیران کن طور پر پاکستان میں وہی نظام نافذ ہے. مطلب ہم ساؤتھ کوریا کی طرز پہ چل رہے ہیں. سر آپ چل چکے ہیں، آپ نے وہ نافذ العمل کر دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے نامور صحافی اس وقت اسد طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد نورانی، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا. انہوں نے ایک اسٹوری بریک کی تھی. ان کی جو بوڑھی والدہ ہے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے. ان کے بھائیوں کی ابھی تک بازیابی کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے. سر بہت شکریہ. سر پہلے سیاستدانوں کے گھروں میں گھسا جاتا تھا، اب صحافیوں کی اسٹوریوں کے اوپر ان کے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. سر کس طرف جا رہا ہے ملک؟ کیا ہوگا؟ آپ کے گھر بھی یہ آگ آ سکتی ہے، میرے گھر بھی آ سکتی ہے. یہی تو بات ہے کہ احمد نورانی ایز انڈیویجول کچھ نہیں ہے. یہ بات میری، آپ کی، تمام صحافیوں کی ہے. آج یہ میرے گھر میں، آج احمد نورانی گھر میں گھسیں گے، کل میرے گھر میں گھسیں گے، متیلا جان کے گھسیں گے، رضوان غزنوی کے گھسیں گے، جسے کہتے ہیں کسی کے بھی گھر میں، اعزاز سید کے گھر میں گھسیں گے. یہ نقطہ آغاز ہے. اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا تو بس یہی تھا. یہ نقطہ آغاز ہے. اور اگر ہم نے آج اس سب کے آگے ہم دباؤ کا شکار ہو گئے تو پھر ہمیں اس دن کا خود انتظار کرنا ہوگا جس دن یہ ہمارے گھروں میں آئیں گے، ہمارے اہل خانہ کو اٹھائیں گے. کیونکہ کسی بھی شخص کے لیے اس کی فیملی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. ہم جو جابس بھی کرتے ہیں، جو مشکلات بھی اٹھاتے ہیں اپنے رزق کے لیے، وہ کس لیے رزق کماتے ہیں؟ اپنے اہل خانہ کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے، ان کے لیے کماتے ہیں نا. تو اگر وہی محفوظ نہیں رہے تو پھر تو بات ختم ہوگی. اور اگر اس ملک میں اب کسی کے عمل پر اس کے اہل خانہ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا تو یقین کیجیے یہ تو قبائلی علاقوں میں بھی اتنا بدترین نظام نہیں ہوتا. وہاں پہ بھی کوئی جرگہ ہوتا ہے، اس جرگے میں ریکارڈ پر باتیں ہوتی ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر تو وہ بھی نہیں ہے. چیلوں کی طرح اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اور ہم سارے بیٹھے سہمے آج دیکھ رہے ہیں کہ کب میری باری آنی ہے، کب اس کی باری آنی ہے. اور اپنی باری کو ہم ڈیلے کرنے کے لیے خاموش ہو رہے ہیں کہ خاموش رہو ورنہ میرے کل بھی اٹھا لیں گے. یہ کوئی بھول جائے کہ وہ آج خاموش ہے تو کل اس کے اہل خانہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے. یہ آغاز ہے اور یہ بڑا بہت ہی پریشان کن یہ آغاز ہے. اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اصل میں یہ بتائیں کہ اسٹوری جو تھی اس میں فیکٹ درست نہیں تھے یا ایکسپوز ہونے پہ یہ سارا معاملہ ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یار دیکھیں، اسٹوری کے اوپر میں فی الحال اس لیے بات نہیں کر رہا اس کے فیکٹس سے، ان چیزوں کے اوپر کہ وہ ہم تب بات کریں گے کہ اس کے فیکٹس درست ہیں نہیں ہیں کہ جب ہم احمد نورانی کے بھائی گھر لے آئیں گے. ہمارا پہلا بات یہ ہے کہ ہاؤ ڈیئر آپ ہمارے گھروں میں انٹر ہوئے، ہاؤ ڈیئر آپ نے ہمارے بچے اٹھائے. اسٹوری سے مسئلہ ہے، پہلے ہمارے بچے واپس کرو، وہ ہمارا کولیگ ہے، ہم اس سے بات کر لیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں ذل الہی بن گئے ہیں کہ آپ جس کو چاہے اٹھا لیں گے. آپ کے پاس تردیدوں کے بہت سے فورمز ہیں، آپ اپنی تردیدیں دیں. یہاں پر بہت سے آپ کے ماؤتھ پیسز ہیں جن کو تمغے ملتے ہیں 23 مارچوں کو، ان سے تردیدیں کروائیں یار. وہ رکھے ہی اس کام پہ ہوئے ہیں، ان کو تمغے اس بات کے ڈالے گئے ہیں. آپ بیٹھ کے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں تو کوئی حد ہونی چاہیے. یہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے جو انہوں نے کیا. ابھی پور صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ عدلیہ کا کیا اس میں رول ہے؟ ظاہر انصاف تو ہمیں عدالتوں سے ملتا ہے. عدلیہ پولو کھیل رہی ہے نا. چیف جسٹس افریدی پولو کھیل رہے ہیں. کبھی کیا ٹائم ہوا ہے؟
3 बजे के करीब, हाँ अभी पोलो से फ्री हो गए होंगे। आपको पता है उनके घोड़े का नाम भी जस्टिस है। अच्छा, वो उस जस्टिस पर सवारी करते हैं, जिस जस्टिस की मैं और आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स कटवा कर, वो उस जस्टिस पर नहीं सवारी कर रहे, वो पोलो ग्राउंड में जाके जस्टिस पर सवारी करते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई है, प्रोटोकॉल के डाले मिले हुए हैं, घूमते फिरते हैं, इतना मज़ा आता है। आपको पता है लैंड क्रूजर है, V8 है, उसमें तो एसी की हवा भी बड़ी मजे की होती है। तो वो एंजॉय कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब अदलिया ये इसी का बल है। 26 में आएंगे तो नहीं पता क्यों इस अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे। इस अदलिया में कुछ नहीं रखा। इस अदलिया में अब याया अफरीदी है, जनरल याया के बाद अब अगला याया यही है। तो बस यही है। बहुत शुक्रिया। आग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सहाफ़ियों की फैमिलियों तक आ रही है। सहाफ़ियों को उठाना या पहले इससे पहले जिस तरह सियासतदानों को या उनकी फैमिली को उठाना, वो चीज़ें तो हमने देख ली थी, लेकिन अब एक सहाफ़ी की फैमिली को उठाया जा रहा है, उसके भाइयों को उठाया जा रहा है। ये कल को आपको और मेरे घर भी ये स्टोरी आ सकती है। देखें, बारी बारी सबकी बारी आ रही है। ये ऐसा मामला नहीं है कि जो लोग इस वक्त एक शेल्टर के नीचे बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हम शायद महफूज हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो महफूज रहेंगे। ये रजीम अगर चेंज भी हो गई तो एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो रही है कि अगर किसी की स्टोरी से कोई ताकतवर शख्स खुश नहीं है, नाराज़ है, तो उसकी फैमिली से भी वो बदला ले सकता है। और सिर्फ इसका जो है वो मकसद ये है कि लोगों के दिलों में खौफ बिठाना है। और अगर कोई लोग इस वक्त ये समझते हैं कि ये अहमद नूरानी का वाक़या है या अहमद नूरानी के भाइयों का मामला है या उनकी वालदा का मसला है, ये कम्युनिटी का इशू नहीं है, तो फिर उन लोगों की ना सहाफ़त के ऊपर फातिहा पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग जो पिछले दौर में अहमद नूरानी साहब के दोस्त हुआ करते थे, आज उनमें से बहुत कम लोग हमें नज़र आ रहे हैं उनके दोस्तों में से। और उसकी वजह यही है कि अब उनका इनकलाब जो है वो फ्रीज़र में पड़ चुका है, वो फ्रीज़ हो चुका है। पहले हम देखते थे कि जब अहमद नूरानी साहब ने स्टोरी की पापा जॉन्स वाली आसम सलीम बाजवा से मुतालिक, तो उस वक्त उनके वो दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, वो जश्न मना रहे थे, वो अहमद नूरानी को एक बहुत बड़ा तहकीकाती सहाफ़ी डिक्लेयर कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि अहमद नूरानी की जो खबर है वो खबर दुरुस्त नहीं है, उसके फैक्ट चेक्स कर रहे हैं, उसके अंदर से जो है वो खामियाँ निकाल रहे हैं। चलें, आप खबर के ऊपर भी बात कर लें, ठीक है, अगर उनकी खबर में कोई गलतियाँ हैं या खामियाँ हैं या फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है तो उनके ऊपर बात आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप अहमद नूरानी के भाइयों की सिर्फ और सिर्फ मजम्मत तो कर दें, ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी लबकुशाई कर लें कि चलें स्टोरी जो भी है। लेकिन वो सारे जो दोस्त इस वक्त अहमद नूरानी साहब के उस वक्त उनके साथ थे, आज वो बड़े जो घर हैं उनके साथ उनके राब्ते बहाल हो चुके हैं। आज वो दोस्त जो हैं वो उन्होंने सहाफ़त छोड़कर अपनी सहाफ़त का कलम जो है वो बेच दिया है। और ये वो गिद्ध है, जिस तरीके से असद तूर साहब ने भी कहा कि ये अपने भाइयों का भी खून बेच देते हैं। अहमद नूरानी जो इनके साथ जब पाकिस्तान में थे तो वो शब रोज़ जो है वो उनके साथ गुजारा करते थे। अहमद नूरानी साहब को मशले राह समझते थे और उनको जो है वो अपना मेंटोर समझते थे। आज उस मेंटोर के भाइयों को अगवा किया गया है। ये सारे जो है ना इनके मुंह सिल चुके हैं, इनके लब सिल चुके हैं। उसकी वजह ये है कि इनका मकसद जो है वो एक ख़ास मकाम हासिल करना था और इन्होंने सहाफ़त को सीढ़ी बनाकर वो मकाम हासिल किया है। इन लोगों का ना कोई सहाफ़त से ताल्लुक़ है, ना आज़ादी इज़हार राय के ये अलंबरदार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बूट के तस्मों के साथ बंधे हुए हैं। जो बूट वाला आता है और इनको सलूट करता है, इनको बिठाता है, बूट के तस्मे के ऊपर बिठाता है, तो ये उसके करीब तर समझते, ये खुद सब अच्छा कहते हैं। जो बूट वाला इनको लात मारता है, जो बूट वाला इनको घास नहीं डालता, जो लोग इनको घास नहीं डालेंगे, ये उनके खिलाफ जो है वो इनकलाबी बन जाएंगे। तो ये एक दोगली पॉलिसी है और अच्छा हुआ है कि जहाँ पर ये पाकिस्तान का पूरा निज़ाम नंगा हुआ है, पूरे निज़ाम को जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ना इस मुल्क पे कानून है, ना आइन है, जंगल का एक कानून बना हुआ है, तो उस निज़ाम के अंदर जिन लोगों ने सहाफ़त का एक लिबादा ओढ़ा हुआ था और उनके चेहरों के ऊपर एक मास्क था कि वो बहुत बड़े तहकीकाती सहाफ़ी भी हैं और वो जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ खड़े हैं, उनके चेहरों के ऊपर ये जो मास्क था ना, ये भी नोच निकाला है सारे दौर ने। तो ये एक तरह से अच्छा भी हुआ है कि उनके चेहरों से ये लिबादा उतरा है, लोगों ने नोचा है। और हमें तो पहले भी पता था कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग नहीं हैं, जो अहमद नूरानी साहब के दोस्त थे। अब वो दूसरी तरफ खड़े हैं, मुबारक हो उनको। और हम तो हमेशा इधर ही खड़े थे, आइंदा भी इधर ही खड़े रहेंगे और ये मामला जब तक रहेगा इसकी मजम्मत करते रहेंगे। रिजवान गिलज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर ये आग आपके घर में भी आ सकती है और मेरे घर में भी आ सकती है। सर मुल्क किस तरफ जा रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, अदलिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? यार राज साहब, अहमद नूरानी साहब की वालदा को सुबह अदालत में सुना, फिर अदालत के बाहर देखा, अब यहाँ पे देखा। जितनी वो बेबस हैं, जितने उनके आंसू हैं, वो देख के तो उसके बाद हमारे पास अल्फाज नहीं है कि यार हम ये किस माशरे के अंदर रह रहे हैं कि यार कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, इंसानों से उम्मीद नहीं होती, उम्मीद तो अल्लाह से होती है। अल्लाह देख रहा है, हमें भी अल्लाह से उम्मीद है। लेकिन ये निज़ाम बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर, लोग उसमें टैक्स देते हैं, पैसे देते हैं कि यार ये सामने पुलिस का डाला खड़ा है, ये किस लिए खड़ा है, ये पुलिस वाले को घुमाने के लिए थोड़ी खड़ा है। इसका काम है कि इसने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इसके जो गाड़ी में फ्यूल जा रहा है वो लोगों के गरीब टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं ताकि ये लोगों को प्रोटेक्ट करें। ये याशियों के लिए थोड़ी है। या जज साहब को जो वहाँ पे मनसब पे बिठाया गया है, वो कोई उनको पोलो क्लब में घोड़े धुलाने के लिए तो नहीं बिठाया गया, वो इंसाफ फराहम करने के लिए बिठाया गया ताकि कल को किसी बूढ़ी खातून के बच्चों को अगर कोई उठा के ले जाए तो वो पुलिस के पास चला जाए या वो अदालत के पास जाके उनसे इंसाफ मांगे। बदकिस्मत ये है कि चलें यार, पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, वो अगवाकारों को नहीं पकड़ सकती, मसाइल हैं जो भी है, FIR तो दर्ज करें, दर्ज कर सकती है। बिल्कुल, आप उनकी दरख्वास्त लें तो सही, FIR दर्ज नहीं हुई,
اور جب معاملہ عدالت میں گیا ہے تو جج کہہ رہا ہے کہ جی میں اسی کو بات کر نہیں سکتا جس سے میں کر دوں گا، وہ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے اسے بھی نوکری کرنی ہے. نہیں تو وہ بھی اغوا یار میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے انسانی مطلب جو اس کا ہیومن اینگل ہے نا اس کو دیکھیں کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، اس کے 2 بچے اغوا ہو گئے ہیں، وہ رو رہی ہے عدالت کے سامنے جا کے، جج کے سامنے، ہائی کورٹ کے جج کے سامنے، اور اس پہ اثر کوئی نہیں ہو رہا. یار ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. مطلب کوئی جانور بھی رو رہا ہو نا، جانور بھی کوئی بھی دل دکھتا ہے. کوئی بلی رو رہی ہو نا، تو جس کے جو انسان ہو، جس کے سینے میں دل ہو، وہ لازمی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ یار یہ بلی کیوں رو رہی ہے، یہ کتا کیوں رو رہا ہے، یہ جانور کیوں رو رہا ہے. یہ وہ انسان ہے کہ سفید بال ہیں وہ سامنے کھڑی ہیں یار، مجھے ان میں اپنی والدہ نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیا کہیں یار بڑا صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں نے آپ کو دیکھا سر، آپ بڑے صبح سے آپ کا موڈ بڑا آف ہے. بہرحال یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ سب کے حال پہ سر رحم فرمائے. اور بھی میرے ساتھ جرنلسٹ موجود ہیں، کورٹ کو کور کرتے ہیں، وسیم ملک صاحب. وسیم ملک صاحب، پاکستان کے اندر جو انصاف فراہم کرنا ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے. احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھایا گیا اور عدالت آپ کے سامنے ہے، آج سارا دیکھا ہوگا. شاید ہم لوگ نا احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں لائی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈوگر کورٹ بنانا، ان 5 ججز کو سبق سکھانا انصاف کی فراہمی کے لیے تو نہیں تھا. تو یہ سب تو ہونا تھا، یہ نظر آ رہا تھا جس طرح سے کورٹ پیکنگ کی گئی. اب اس سارے معاملے میں ایک چیز جو ہے میں اکثر دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے احمد نورانی صاحب نے کی ایک اسٹوری کی ابھی تک کوئی تردید بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ احمد نورانی صاحب نے اسٹوری غلط کی، وہ مجرم ہے. اس کی سزا کسے ملے گی؟ احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو مل سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں مل سکتی. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کا ضابطہ فوجداری، پاکستان کا کرمنل پروسیجر، ممکن ہے کہ ہم بے وقوف ہوں، ممکن ہے کہ ہم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ DGISPR کا لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے تو اب یہ چیز واضح ہو گئی نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کہاں نہیں ہوتے دنیا میں. تو وہ ایک چیز کو اون کر رہے ہیں. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے طاقتور لوگ، اس ملک میں اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے لوگ، حکومت وقت سے بیٹھے لوگ، شاید وہ ہم سے زیادہ چیزیں جانتے ہوں گے، شاید کوئی قانون ہوگا. تو جب مجھے پاکستان کے پارلیمانی جمہوری نظام میں وہ قانون نہیں ملا تو پھر میں نے کوشش کی کہ دنیا کے کسی نظام میں یار یہ قانون مل جائے. تو حضور ایک ریاست ہے جس کا نام ہے شمالی کوریا، جہاں پر وراثتی ڈکٹیٹرشپ ہے، اتھارٹیرین نظام ہے، جہاں کا جو کنگ ہوتا ہے نا وہ خدا کا درجہ رکھتا ہے اور اسے مقدس مانا جاتا ہے، اور اس کی کہیں بات کی وہ جو ایک سرخ لکیر ہوتی ہے اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. وہاں پر 2 قانون ہیں، ایک کو کہتے ہیں گلٹ بائی ایسوسیشن اور دوسرے کو کہتے ہیں 3 جنریشن پنشمنٹ. آپ نے جرم کیا، آپ کی 3 نسلوں کو ریاست سزا دینے کی مجاز ہوگی. آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کا خاندان، آپ کے والدین، آپ کے بیوی، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے. اٹھا لیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ واپس بھی نہیں آتے. اور حیران کن طور پر پاکستان میں وہی نظام نافذ ہے. مطلب ہم ساؤتھ کوریا کی طرز پہ چل رہے ہیں. سر آپ چل چکے ہیں، آپ نے وہ نافذ العمل کر دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ یحییٰ خان کی موجودگی میں، عالیہ نیلم کی موجودگی میں، جسٹس ڈوگر کی موجودگی میں انصاف اگر ہم چاہیں گے، ٹھیک ہے ہماری ایک جدوجہد ہے، ہم نے ان فورمز پہ جانا ہے، ہمارے پاس ایک پرامن جدوجہد کا یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی نہیں کر سکتے. لیکن وہاں سے انصاف ملنا، یہ جسٹس انعام امین منہاس اس کی کیا حیثیت ہے، یہ اس کے ناتمہ کندھے یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ناظرین آج کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. احمد نورانی ہے، ایک جرنلسٹ ہیں، ان کے بھائیوں کو ان کی اسٹوری کی وجہ سے ابھی تک یہی سامنے آیا کہ ان کی اسٹوری کی وجہ سے ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے اور یہ معاملہ کورٹ کے اندر گیا ہے اور کورٹ کے اندر سے بھی کوئی خاطر ہوا، ان کو رسپانس نہیں ملا احمد نورانی کی والدہ کو، اور آج نیشنل پریس کلب کے باہر صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے.